وہ کون ہے جس کو زمین نے نگل لیا اور اب وہ قیامت تک زمین کے اندرونی لاوے میں جلتا اور جھلستا رہے؟ تمام مخلوقات کی چیخیں نکل، جو پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا جل کر اس میں گر جاتا۔ سارے انتظامات مکمل تھے، بس ایک آخری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک شیخ آیا، بظاہر ان کا خیر خواہ بن کر، بظاہر اس نے زیادہ کچھ نہیں کیا، صرف ایک مشورہ دیا، اے مالک بچا لے۔ صرف ایک اشارے کی دیر تھی، بالآخر وہ وقت آ گیا۔ پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ سب سمجھے قصہ ختم، لیکن پھر کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ داداؤں کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر تھا، جو کہ بت پرستی اور بت سازی یعنی بت بنانے کے ساتھ ساتھ بتوں کی تجارت بھی کیا کرتا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود بھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ یہاں نمرود کا ذکر ہوا تو آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری دنیا کی بادشاہت ملی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 غیر مسلم۔ مومنوں میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ غیر مسلموں میں ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود تھا۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی اور یہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن باغی و سرکش اور انتہائی جابر و متکبر شخص تھا۔ اتنی بڑی سلطنت ملنے کے باوجود اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر و غرور اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ نمرود کے ظلم کا ناظرین اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہزاروں دودھ پیتے بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج رکھا، کاہن اور نجومی اس کے دربار میں کثرت سے ہوتے تھے۔ اس ظالم سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے۔ جی ہاں، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب کوئی ایک شخص اس درخت کے نیچے آتا تو اس کے برابر سایہ ہو جاتا، 2 ہو جاتے تو سایہ اور بڑھ جاتا، یہاں تک کہ اگر 1 لاکھ آدمی اس درخت کے سائے میں آتے تو سب کے لیے سایہ بڑھ جاتا تھا۔ لیکن جہاں 1 لاکھ سے 1 بھی زیادہ ہوتا تو سب دوبارہ دھوپ میں آ جاتے تھے۔ ہے نا عجیب بات؟ اسی طرح نمرود کا ایک حوض بھی تھا جس میں صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا وہ اس میں ڈال دیتا، لیکن جب وہ آپس میں چیزیں مل جاتی ملغوبہ سا بن جاتا، تو اب جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ حوض میں سے پیالہ ڈال کر نکالتا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس نے جو ڈالا تھا نا اس کے پیالے میں وہی چیز آتی تھی، جس نے صبح دودھ ڈالا تھا اس کے پیالے میں پھر دودھ ہی آتا تھا۔ اب یہ دونوں معاملے کیا تھے؟ ہے نا ناظرین؟